My lord, he was very kind. He called me last night. He explained what had happened. I, of course, took the file from Shiraz Farooqi's hand, so I thought that he had taken my file. But he clarified it, so no hard feelings. وہ اس طرح سے انتخاب شاہ صاحب آئے تو وی ہیو بین ٹولڈ بائی آر سینئرس کہ آپ نے ہمیشہ سینئر کو اپنی سیٹ دینی ہے چھوڑ کے. تو آئی گیو ہم مائی سیٹ. میڈمس کمپوڈیم واز آن دی فرسٹ رو, تو آئی یوزڈ اٹ ایز اے سپورٹنگ پیڈ ٹو ٹیک ڈاؤن مائی نوٹس. It's resolved. My lord. Something in this case is resolved, my lord. Even though it's Amicably resolved, my lord. Amicably resolved. چلیے آپ تشریف. چلو وہ بتا دیتے. سر ویڈیو بنا کے باقاعدہ چڑھائی جا رہی ہے بھائی یوٹیوب پہ. My lord, میں نے ایسے نہیں کیا. My lord, میں نے ایسے نہیں کیا. نہیں, بالکل بھی ایسا نہیں ہوا. پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر. My lord, جن کے ہاتھ سے ملی تھی, میں تو وہی کہوں گی کہ مجھے ان کے ہاتھ سے ملی ہے. میرے ہاتھ یہ چیز غلط ہے سر, یہ جھوٹ بول رہی ہے پھر کورٹ میں. میرے ہاتھ سے نہیں ملی ہے, وہاں پہ ڈیسک پہ پڑی. My lord, he should restrain himself because then I also will be constrained to respond to him in kind. Ms. Mazari, you can at least say that whatever happened yesterday was on the basis of misunderstanding. My lord, میں نے تو پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. دے دیے. میں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. میں نے اسد صاحب سے کائنڈلی پوچھ لیں, میں نے پبلکلی یہ اسٹیٹمنٹ دیا ہے. لائیو اسٹریم پہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ. بالکل. اور آپ کے اپنے کاؤنسل نے یہ مانا ہے کہ یہ ان سے غیر دانستگی میں یہ ہو گیا تھا. سر ان سے ہوا ہوگا, انہوں نے اٹھا لیا ہوگا. میرے پہ الزام لگا رہے ہیں بھائی یوٹیوب پہ. چلو وہ انہوں نے ابھی بتا دی ہے کہ اٹ واز اے مس انڈرسٹینڈنگ. دیٹ از واٹ کورٹ میں کہہ دیا ہے. اور مائی لارڈ, میں نے پبلکلی بھی کہا ہے, میں نے کلیریفیکیشن ایشو کیا ہے اس بات سر وہ پر. دیکھ سکتے ہیں پبلکلی, اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اسد صاحب نے مجھے پبلک کلیریفیکیشن پر جواب دیا ہے. ہو گئی اس پہ. جی سر, آپ ایسا کریں بہتر ہے. تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا یہ سچویشنز کے اندر. ملوڈ وہ یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا. آپ کی پوزیشن کلیئر ہو گئی اس پہ. یہ ہمیں کہنا نہیں چاہیے تھا. سم تھنگ ہیز بین ایمیکیبلی ریزالوڈ ان دس. It was too soon, my lord. Too good to be true. It was too good to be true. It was too good to be true. چلیے Grateful. لیٹس اسٹارٹ دی کیس. My lord, آپ کی اجازت سے اس سے پہلے کہ میں اپنے دلائل شروع کروں, کل بھی اور پہلے بھی یہ کورٹ میں بات ہوئی ہے ایمان نامی خاتون پر. ایک رپورٹ آ گئی ہے فیکٹ فوکس کی, جو اس خاتون کو ٹریس کر لیا گیا ہے. اس کا جو اصل نام ہے وہ بھی پتہ چل گیا ہے. اس کی جو تصویر ہے CNIC کی وہ بھی مل گئی ہے. اور اس کا پرائر کرمنل ریکارڈ ایک 302 کے قتل کیس کا بھی مل گیا ہے, جس میں ان کے ہسبینڈ بھی انوالو تھے, ان کے بردر بھی انوالو تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس مائی لارڈ, کہ جو ان کے وکیل تھے وہ راؤ عبدالرحیم صاحب تھے. پھر بتائیں. مائی لارڈ, میں پھر سے بتاتی ہوں مائی لارڈ. ایک مرڈر کیس تھا جس میں یہ جو خاتون ہے ان کا اصل نام ہے کومل اسماعیل. یہ خاتون ڈائریکٹلی نامینیٹڈ تھی. سہالہ پولیس اسٹیشن میں ایک 302 کا پرچہ کٹا تھا. دوسرے مائک میں بولے ہیں. مائی لارڈ 302 کا مقدمہ قتل کا رجسٹر ہوا تھا سہالہ پولیس اسٹیشن میں, جس میں مائی لارڈ یہ اس رپورٹ میں 2021 میں رجسٹر ہوا تھا. وہ جو رپورٹ میں نے ابھی شیئر کی ہے اس میں یہ ساری تفصیلات ہے. And I'll submit a better copy of this as well. یہ 302 کے مقدمے میں نہ صرف یہ کومل اسماعیل ڈائریکٹلی نامزد تھی, لیکن ان کے بھائی اور ان کے جو خاوند ہیں وہ بھی نامزد تھے. اور آگے اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈرز بھی اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں, جس میں راؤ عبدالرحیم صاحب ان کی طرف سے پیش ہو رہے تھے اپیل میں. سر آپ کو تو مس مزاری کو اور یہ ان کو جو ہے یہ کوئی آنرری پوزیشن دینی چاہیے اپنے ادارے میں. یہ آپ سے زیادہ اچھی انویسٹیگیشن تو یہ کر رہے ہیں. ہاں شور لارڈ صاحب, ٹھیک ہے, یہ تو واقعی مطلب دیکھیں آپ بات ہوتی ہے اگلے دن وہ اس کی ویڈیو یا رپورٹ پروڈیوس کر دیتے ہیں, اور آپ کے آئی اوز جو ہیں وہ بچہ بغل میں اور ڈھنڈورا شہر میں پیٹتے رہتے ہیں, اس کو آگے پیچھے گھومتے رہے کئی سال سے. بالکل سر. اور ایک دن کے اندر انہوں نے اس خاتون کو ڈھونڈ نکالا ہے, اور آپ سب کہتے ہیں کہ جی ہمیں ابھی ویڈیو دیں, ہم ابھی اس کی فورینسک کریں گے, اس کے بعد اس کو ڈھونڈیں گے. یہ کیا چکر ہے؟ یہ دیکھیے آپ نے رپورٹ. لو سر. اور مائی لارڈ اس کے ساتھ کچھ ویڈیوز بھی ہیں, وہ میں I'll put them in a USB. اس خاتون کو یہ چیک کریں گے اور نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ آپ اس خاتون کو پروڈیوس کریں گے کہ جہاں بھی ہیں. اور مائی لارڈ یہ بھی ایک چارٹ ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس کے کن کن ملزمان کے ساتھ رابطے تھے, ان کے FIR نمبرز, یہ بھی ساری میپنگ ہو چکی ہے کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے انٹریپ کیا,
इनके कौन कौन है. Are you sure you are in the right profession? My lord, this actually I will not take credit for this. ये You जो should be a detective. My lord, I wish that I could take credit for this. ये report जो आई है, ये fact focus की आई है, it's stellar investigative reporting. फोर्टीन एक्यूज्ड के साथ इसके राब्ते का क्लेम है आप. My lord. Majority of calls made triangulated location of Gali 71 G81 Islamabad within 1 mile radius of FIA Cyber Wing G81 Islamabad office. My lord. All communications corroborated by call data analysis of Iman, phone number, May, August 2023, February, April 2024. और माय लॉर्ड ये बहुत आसान था एफआईए के लिए करना. तो मेरी तो सबमिशन और हमारा केस ही यही है कि कलूजन है. कलूजन अगर ना होती तो ये इन्फॉर्मेशन हासिल करना 1 मिनट का काम है इनके लिए. सुफरा साहब, सर चेक करते हैं सर इसको. माय लॉर्ड सब कुछ पता है, सब कुछ पता है, लेकिन कुछ बताना नहीं है. नहीं मुझे तो, मैं तो सर लॉ ऑफिसर हूँ, मैं आईओ तो नहीं हूँ सर. माय लॉर्ड एफआईए के अधिकारियों को पता है जो इसमें मुलव्विस हैं. मैं तो ये हेडक्वार्टर में बैठा हूँ सर ना, मैं तो ना सर लीगल मैटर देख रहा हूँ सर. को नहीं मालूम होएगा. मुझे ये माय लॉर्ड मैं इनकी बात नहीं करी बिल्कुल भी. हिज रिस्पेक्टेड काउंसिल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिम. ये तो खुद जाके सर पकड़ के बैठ जाते होंगे अपने दफ्तर में कि मैं अब करूँ क्या. और माय लॉर्ड एक वो इशू था आई बिलीव कि अच्छा सर, ये जो लीड्स हैं नादरा को आपने कह दिया फेशियल रिकग्निशन का अभी कि नहीं? नहीं सर अभी अच्छा, नहीं वो भेजा. ऑर्डर नहीं अभी मैंने तो साइन. अभी आ गया सर, चीज़ें इसी पे भेजते हैं सर. हाँ, इसको तो भी आज जरा मैं verify ऑर्डर कर साइन कर दूंगा, आपको वो भी मिल जाएगा. प्लस आप ये जो इसकी वीडियो भी होगी ना, ये जो सब कुछ. इंफॉर्मेशन है इसकी वो दे दें. बेसिस पे इस खातून को प्लीज़ ट्रैक डाउन करें और मेरी अदालत में इनको प्रोड्यूस करें. लॉर्डशिप ठीक है सर. तो आप अपनी सबमिशंस करना शुरू My करें. lord. लिखिए जनाब. एट द आउटसेट मिस मज़ारी asked to be placed on record a printout of an investigative piece tending to demonstrate that the real name of the mysterious Iman was कोमल इस्माइल माय लॉर्ड. Komal Ismail. And her pictures with certain particulars are provided in the said report. Also provided is a graphic depiction of Iman's contact with 14 different accused in different FIRs. And recording that, quotation marks में लिखिए, majority of calls made triangulated location of Gali 71, G81 Islamabad, within 1 mile radius of FIA Cyber Wing G81 Islamabad office. All communications corroborated by call data analysis of Iman phone number, May-August 2023, February-April 2024. The said documents are placed on record. A copy has been handed over to the learned Additional Director Law of NCCIA, who is directed by the court to proceed
to track down the said woman with the assistance of Nadra if required, and to produce her in my court on the next date of hearing. ٹھیک ہے جی. My lord. بتائیے گا سر. Lord, sure. My lord, there was one issue from yesterday, if I can just... مائی لاڈ جناب نے کل وہ ضمنی کے بارے میں پوچھا تھا, تو مائی لاڈ وہ اس میں جو ایک میپ تھا وہ ان کی موومنٹ کا آن دیٹ فیٹفل نائٹ وین دیٹ مرڈر آف عبداللہ شاہ ہیپن, اس کے اندر مائی لاڈ یہ ضمنی کے بیسس پہ ہے, اینڈ آئی بلیو دی آتھر آف دا ضمنی از ان دا کورٹ رائٹ ناؤ ایز ویل, انسپیکٹر منیر. ریکارڈ مائی لارڈ نے طلب کیا تھا, آئیو از ہیئر ود دا ریکارڈ. آئیو موجود ہے مائی لارڈ. بلائیے. مائی لاڈ یہ اس میپ کے اوپر یہ جو پوائنٹ 1 ہے. آئیے جناب, آئیے اپنا تعارف کرائیے. سر تعارف کرائیے اپنا. منیر خان انسپیکٹر. آپ نے اس مقدمے کی تفتیش کی تھی؟ جی سر. آپ نے دوبارہ, یہ تو کافی عرصہ پہلے ہوئے گی تفتیش. جی سر 2022 میں ہوئی ہے. آپ نے اس کی ضمنیاں دوبارہ دیکھی ہیں, اپنی یادداشت دوبارہ دیکھی, جی ریفریش سر, کی؟ یہ آج ہی دیکھیں سر. تو آپ اپنی تفتیش کا ہمیں بتائیں. جی سر. جو ایز این انویسٹیگیشن آفیسر آپ کا نتیجہ کیا تھا, یہ بتائیے. ایز اے دوران انویسٹیگیشن جناب یہ نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. مائک تھوڑا اور قریب کیجیے تھوڑا, تاکہ یہ اسٹریمنگ ہو رہی ہے اس کی. دوران انویسٹیگیشن قبل یہ نامعلوم ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا. دوران انویسٹیگیشن ہم نے جو ہے نا ریکارڈ حاصل کیا مدعی مقدمہ کے دونوں موبائل مقتول کے دونوں موبائل کا. اس میں سے آخری کال ایک نمبر سے آئی ہے, جو نمبر ہے سر 034213988846. اس نمبر سے اس لڑکے کو کال آئی ہے اور انہوں نے اس کو بلایا. اسی پر ہم نے جا کر جو ہے نا معروف ہسپتال کے ایفٹر مرکز میں اور CCTV فوٹیج سیف سٹی کے چیک کی ہیں. تو یہ جو مغوی ہے یہ ایک کلٹس کار میں جا کر اپنا بیگ جو ہے نا بیک سیٹ پر رکھتا ہے اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے. اس کار کا نمبر نہیں معلوم ہو سکا, ہم نے کافی ٹرائی کیا ہے, مگر جو اس کو ڈرائیو کر رہی تھی وہ ایک خاتون تھی. جب ہم نے سر اس کا چہرہ آیا ہے فوٹیج؟ نہیں سر نہیں آیا. جب سر اس کا ہم نے ورسز نکالا ہے نمبر کا, وہ نمبر تھا نسرین زوجہ کشور کے نام, جو بنیر کی رہنے والی تھی. پھر میں سر بنیر گیا ہوں تصدیق کے لیے, تو وہاں سے انہوں نے ان کو شامل تفتیش کیا ہے خاتون کو اور پلس اس کے بیٹے کو. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس یہ نہ نمبر ہے, نہ ہم نے استعمال کیا ہے, نہ یہ ہماری ماں کے پاس فون نمبر ہے یا موبائل ہے, کچھ نہیں ہے. انہوں نے ایک بیان الفی بھی دیا. پھر میں وہاں سے واپس آ گیا. اس کے بعد مختلف موبائل ریکارڈ لیتا رہا ہوں. اسی دوران جو ہے نا جو رو رحیم ہے ملزم, وہ عبوری بیل پہ تھے سیشن کورٹ سے. ان کا کنیکشن ابھی کیسے بن گیا اچانک کہ یہ تو نمبر ان کا کنیکشن پہ پتہ لگا سر, یہ مدعی مقدمہ تھے ادھر سائبر کرائم میں, جو اس مغوی کے خلاف جو مقدمہ درج ہوا تھا سائبر کرائم میں, اس میں یہ مدعی مقدمہ تھے. اسی بیس پہ ہم نے شامل تفتیش کرنے کے لیے ان کو جب طلب کیا تھانے, تو انہوں نے بیل کرا لیا سیشن کورٹ سے. وہ پھر بیل پر چلتے رہے ہیں سر. اس کے بعد دوران تفتیش انہوں نے ایڈمٹ بھی کیا تھا کہ یہ نمبر جو ہے نا میرا واٹس ایپ نمبر ہے. انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ جو نمبر ابھی آپ نے پڑھا ہے جی سر یہ ان کا ہے؟ جی یہ میرا واٹس ایپ نمبر. یہ تو کسی نسرین کے نام پہ رجسٹر, یہ خاتون کے نام نسرین خاتون کے. ان کے پاس کیسے آیا وہ نمبر, اس کا کیا وضاحت پیش کی انہوں نے؟ انہوں نے بتایا تھا مجھے FIA نے دیا ہے. کیا مجھے FIA نے دیا ہے. FIA نے ان کو نمبر کیوں دیا ہے؟
یہ سر میں نہیں پھر آپ نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ جی ایف آئی اے کا کون سا افسر ہے جس نے یہ نمبر آپ کو دیا ہے، اور میں چاہ کے اس ایف آئی اے کے افسر سے پوچھوں کہ آپ نے یہ نمبر ان کو کیوں دیا ہے؟ یہ نہیں بتایا تھا، میں نے کافی ٹرائی کیا مگر نہیں بتایا نہیں. if I may assist. مجھے سمجھ نہیں آئی بات. ایف آئی اے ان کا ورشن یہ ہے کہ ایف آئی اے نے ان کو ایک نمبر دیا ہے جی سر. جو کہ ایک نسرین خاتون کے نام پہ رجسٹرڈ ہے جو کہ بنیر سے ہے، جی سر. اور وہ نمبر ان کے پاس ہے، جی اور یہ جو نمبر ہے اس سے آخری کال گئی عبداللہ شاہ کو. جی سر. تو اس کی وضاحت کیا انہوں نے پیش کی کہ جی یہ اس نمبر سے یہ کال کیسے گئی عبداللہ شاہ کو؟ اس کے بارے میں سر میں نے بہت وہ کیونکہ بیل پہ تھے، ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ یہ چیز نکالنے کی مگر یہ کوئی چیز نہیں نکلی. اس کے بعد یہ نمبر راول ٹاؤن جا کر بند ہو جاتا ہے رات کو وقوع کے بعد. کس وقوع کے پاس جا جی کے سر. نمبر بند ہو جاتا ہے؟ راول ٹاؤن تک آن رہتا ہے، راول ٹاؤن جا کر یہ بند ہو جاتا ہے. بند ہو جاتا ہے. جی سر. This is on the map that I have just provided. پھر یہ تفتیش آپ سے لے لی گئی؟ سر پھر بعد میں میری ٹرانسفر ہو گئی تھی جس وجہ سے پھر تفتیش میں مثل دیا تھا. لیکن یہ تو تفتیش پھر اس کے بعد ایف آئی اے مدثر شاہ نے کی اس کی. تو یہ سر یہ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ یہ پولیس کا کیس تھا تو یہ ایف آئی اے کے پاس کیسے چلا گیا؟ میرے بعد سر شبیر تنولی انسپکٹر ہیں ان کو ملی تھی. جی میرے بعد شبیر تنولی انسپکٹر ہیں ان کو ملی تھی. انہوں نے تفتیش اس کی. کو بعد مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ 2-3 سال ہو گیا میں باہر ہی رہا ہوں پھر لین میں. لیکن آپ نے تو مجھے یہ بتایا کہ جی یہ مدثر شاہ کی ٹرانسفر یہاں ہوئی اور اس نے پھر 295C کا جی. پرچہ عبداللہ شاہ کے والد پہ کر دیا. جی مائی لارڈ میں اس میں عرض کر دیتا ہوں. وہ مدثر شاہ صاحب نے جو تفتیش کی ہے وہ FIR 73 کی ہے جس کا مدعی راؤ عبدالرحیم کو بتا رہے ہیں انسپیکٹر صاحب. اس کیس کے اندر عبداللہ شاہ کو نامنیٹ کیا گیا تھا اور باقی 2 لڑکوں کو بھی، اور اس کے لیے بلایا گیا تھا جب وہ پہلے رجسٹرڈ تھی کہ بعد میں رجسٹرڈ؟ پہلے رجسٹرڈ تھی مائی لارڈ. سو FIR نمبر 295C کی کب رجسٹرڈ تھی مائی لارڈ اس کی ڈیٹ وہ میں کون سی ہے؟ 73 مائی لارڈ 73. یہ تو اس کے فیکٹس زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتے جا اور رہے ہیں. اس میں جو عامر شاہ صاحب کو انکریمنیٹ کیا گیا ان سے اسٹیٹمنٹ لینے کے لیے. I need to take these notes down. ایک سیکنڈ. 295C کی FIR کب درج ہوئی؟ مائی لارڈ میں اس کی ڈیٹ دیکھ رہا ہوں. نمبر اس کا 73 ہے. راؤ عبدالرحیم صاحب اس کے مدعی ہیں. 73 of 23. 22 مائی لارڈ. 73 of میں ہی 20 درج ہوئی ہے. 22. جی راؤ جو ہے وہ کمپلیننٹ ہے. جی مائی لارڈ. اس کے بعد مائی لارڈ یہ 23/5/22 کو ہوئی تھی FIR بلاسمی کی. سر 73 جو ہے وہ 23/5/2022. جی 23/5/22 کو ہوئی. ٹھیک ہے جی. مرڈر کب ہوا اس کا؟ مرڈر مائی لارڈ ہو رہا ہے یہ 8 جون 2022. جی 6:30 بجے شام کو. جی 8 جون 2022. مرڈر. تو یہ والی جو FIR ہے یہ کب یہ بھی ظاہر ہے 8/6/22 کی ہوئی ہوئے گی. 8 جون نہیں سر 2022 یہ 342/5. 300 شالیمار تھانے کی. یہ سر ہوئی ہے 10/6/22 کو. اچھا یہ 8/6/22 کو مرڈر 8/6/22 کو ہوا ہے. جی 8/6/22 کو جو ہے نا سر وہ اغوا ہوا ہے. اس کے بعد 10/6/22 کو FIR ہوئی ہے اغوا کی 365 کی. بعد ازاں جناب مقتول کی ڈیڈ باڈی. FIR اغوا کی کب ہوئی ہے؟ مائی لارڈ یہ 10/6/22 کو. نہیں سر اغوا کی 8 جون 2022. نہیں وہ وقوعے کی ڈیٹ ہے مولی صاحب. FIR کی ڈیٹ 8/6/22 کو اغوا کی درخواست. اور پھر مرڈر کی FIR کب ہوئی؟ مائی لارڈ یہ ایڈ کیا گیا تھا 302 اس کے اندر. میں آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں ایگزیکٹ. اچھا اسی میں ایڈ ہو گیا. جی اس میں اعزاز ہو گیا 302 کا کیونکہ اس کی باڈی برآمد ہو گئی تھی. یہ کس تاریخ کو ایڈ ہوا؟ یہ 10 کو ایڈ ہوا ہوگا.
جی نہیں سر جس دن 302 کو ایڈ نہیں ہوا کیونکہ وہ ڈی این اے رپورٹ آئی ہے پی ایف ایس ایل لاہور سے, اس کے بعد 302 ایڈ ہوا ہے. وہ کب ایڈ ہوا؟ جی سر اس میں لکھا ہوا ہے نہیں ایز ایف آئی آر تو جی یہ مائی لارڈ آزاد ہوا ہے 19/8/22 کو. اچھا جی. مدثر شاہ کی ٹرانسفر کب ہوئی اسلام آباد میں؟ اس میں نہیں ہوگا مائی لارڈ. اس میں جو وہ ڈیٹ تو ایگزیکٹ نہیں پتہ کب ہوئی, لیکن اس میں جو امپورٹنٹ ڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے بیل کرائی, مقتول کے والد نے بلاسمی کیس میں بیل جو کرائی ہے اس کا آرڈر 27/9/22 کا ہے. اسپیشل جج سینٹرل نے انہیں اسی ایف آئی آر 73 میں مطلب 27 سپٹمبر 22 ان دا سیم ایف آئی آر. اس کا والد جو تھا وہ اوریجنلی نامینیٹڈ تھا ایف آئی آر میں نہیں؟ جسٹ انکوائری تھی. فادر اوریجنلی نامینیٹڈ نہیں؟ ناٹ نامینیٹڈ. عبداللہ شاہ تھا. عبداللہ شاہ تھا جی. تفتیش کیا کہتی ہے اس کیس کی ضمنی کی کہ کیا لنک بن رہا تھا فادر کو ایڈ کرنے کا؟ مائی لارڈ وہ کہہ رہے تھے وہ 73 کے اندر تو ضمنیاں نہیں ہیں, دوز آر مسنگ رائٹ ناؤ سرپرائزنگلی. ایون دا بیل آرڈر از مسنگ, دا سرچ اینڈ سیجر وارنٹ ٹیکن ٹو گو اینڈ کانفسکیٹ دا ڈیوائسز فرام دا ڈیسیزڈ فادر از آلسو مسنگ, بٹ وی ہیو سین اینڈ سو وی نو دا ڈیٹس. کیا باتیں کر رہے ہیں بھائی آپ؟ 73 کی فائل میں انویسٹیگیشن ریکارڈ مسنگ ہے, سرچ اینڈ سیجر میمو مسنگ ہے. جی مائی لارڈ. کدھر مسنگ ہے مائی لارڈ یہ بہت کوشش کی گئی لینے کی, کیونکہ فیکٹ فوکس کی جو رپورٹ سر 70 ایف آئی آر 73 کا ریکارڈ کدھر ہے سر؟ اس میں آئی مدثر شاہ صاحب ہی ہیں. یہ تھانے میں ہی ہوگا سر, ادھر ہمارا G13 میں ساری فائلیں ادھر ہی ہوتی ہیں, یہ کورٹ میں ہوتی ہیں سر. اور ٹرائل چل رہا ہے تو پولیس فائل کورٹ میں ہے. بات یہ ہے کہ میں ایز اے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتا کہ جب میرے سامنے ان کنیکشن ود دیز کیسز ایک ٹرائل کے اندر اپیرنٹ مس کانڈکٹ مجھے نظر آ رہا ہے. آئی ایم انڈر اے ڈیوٹی ایز اے جج آف دا ہائی کورٹ ٹو ایٹ لیسٹ ایسرٹین ٹو دس پوائنٹ کہ جو ان کا یہ پوائنٹ ہو رہا ہے, یہ پوائنٹ کر رہے ہیں, اس حد تک مجھے دیکھنا پڑے گا کہ یہ مس کانڈکٹ ان دا سینس بنتا ہے کہ نہیں بنتا جس کو فردر کمیشن کو اپروو کرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے. تو ایٹ لیسٹ آپ میری اتنی مدد کریں گے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ضمنیز 73 کی سر اینڈ سیجر میمو آف فادرز implication عامر شاہ مائی لارڈ ان کا نام ہے. implication nomination are missing from the case file. ٹھیک ہے جی سر, آپ یہ بھی دیکھیں ہیں. اور سر سیزر میمو ہے, سیجر میمو ہے اس کے جو والد کا فون, والد کا. ٹھیک ہے مائی لارڈ سرچ اینڈ سیجر وارنٹ تھا, سرچ اینڈ سیجر وارنٹ, اور اس کے بعد ریڈ کیا گیا, ان کی ڈیوائسز کانفسکیٹ کر لی. ہی از سرپرائزنگلی ہی از دا اونلی ون جن کو پری ریسٹ بیل دی گئی ہے 295C کے کیس میں فرام دا وکٹمز آف دس گینگ, اور کسی کو آج تک بیل نہیں ملی. کس کو؟ عامر شاہ صاحب جو والد ہیں, ان کو بیل ملی صرف پری ریسٹ بیل, اور کسی کو نہیں ملتی, پوسٹ ریسٹ نہیں ملتی پری. تو
فائل دیکھتے ہیں نا. لکھیے جناب, یہ پوائنٹس لکھوانے پڑیں گے. In connection with the Abdullah Shah's murder case, which has been one of the cases on which the petitioners' counsels have relied to support their argument of an unholy nexus between the alleged members of the blasphemy gang and the FIA officers, Mr. Chattha submitted that the police diaries and the seizure warrants of the deceased fathers My lord, and the bail order. When he was granted bail, and the bail order pertaining to the father's pre-arrest bail were all missing from the case record. Full stop. He gave a brief chronology which is as follows. 23rd May 2022. یہ چھوٹا سا ٹیبل بنا دیجیے گا. آگے لکھیے گا FIR نمبر 73 of 2022 registered by FIA CCRC Islamabad. CCRC Islamabad, my lord. CCRC Islamabad. by FIA, CCRC, Islamabad under section 295C PPC against Abdullah Shah and others, Yes. which did not include Abdullah Shah's father. Yes. Next line pay. On 8th of June, FIR number so and so under section 365 ہے, Yes, ma'am. under section 365 PPC brackets میں لکھ دیجیے گا kidnapping was registered at police station My شالیمار lord, Shalimar. police station Shalimar concerning the abduction of Abdullah Shah by unknown persons. Next line. "10th of June 2022, a headless dead body was found." My lord, یہ 19/8/22 ہے. 19th August 22 when the 19th August 2022. یہ اعزاز آپ 19th نے August کیا جب پوسٹ مارٹم نہیں نہیں جب ڈی این اے رپورٹ وصول ہو گیا 19/8/22 کو ہاں اسی لیکن دن. ڈیڈ باڈی تو 10 تاریخ کو مل گئی تھی نا. جی سر وہ 10 کو 10th June 2022, a headless dead body was found near Nilor, بنی گالا near Banigala. بنی جی گالا میم. Next line. 19th August 2022, the DNA report was received by the police confirming the dead body to be that of Abdullah Shah, whereupon the murder charge under section 302 PPC was added. Next. It is the petition, next line, date آپ چھوڑ دیں گے brackets میں to be ascertained. Mudassir Shah was transferred from Lahore to Islamabad. Next line. Date میں again square brackets میں لکھیں گے آپ unspecified. The deceased father Amir Shah
جی my lord. was nominated by Mudassir Shah as an accused. His mobile phone was confiscated. Next date, next line, square brackets, date unspecified. اور اس کے سامنے لکھیں گے the father was granted post arrest bail, a pre arrest bail. Next line پہ my lord, on 27th 9th 22 کو بیل ان کو لکھ گرانٹ. دیجیے 27/9/2022 ہے. نیکسٹ لائن پہ ڈیٹ وہ یہ بتا دیں گے بعد میں, اسکوائر براکٹ. دا فادر ریکارڈیڈ اے اسٹیٹمنٹ 16/10/22 کو 16/10/22 کو before the trial court that he had carried out investigations on his own. my lord, not in the trial court but in the police investigation. ضمنی انہوں نے لکھوائی تھی. یہ ان کی ضمنی سر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب کامران بشارت مفتی صاحب کی کورٹ میں انہوں نے بیان الفی دیا تھا. Yes, yes, yes. that's also missing. Made a statement before, وہ دیکھا ہے میں, made a statement before the learned trial court that he had himself investigated the matter and had found Rao Abdur Rahim to be innocent of the murder of his son. Next line. Thereafter, the father was not prosecuted any further and the charge against him fizzled out. There is the relevant zimnis and seizure warrants are missing from are per the learned counsel missing from the case file, and therefore the reasons cannot be ascertained as to why Amir Shah was not prosecuted any further. Therefore, the learned additional director law NCCIA is directed to track down the said zimnis and produce a brief report along with those along with the zimnis and the warrant and the order of bail before this court. آگے لکھیے. Further, Mr. Munir, پورا نام کیا آپ کا؟ منیر خان. Mr. Munir Khan, inspector, who carried out the initial investigation of the case, apprised the court based on his investigation that the deceased Abdullah Shah, that the last call received by Mudassir Shah was tracked down to a number which per the records belonged to a woman named Khatun thi Bunair, نسرین زوجہ کشور. to one Nasreen in Bunair. When Munir visited her in Bunair, she expressed complete ignorance about the said number. According to Munir, Mr. Rahim's stance before him was that the said number was given to him by the FIA. This sounds very strange.
why would the FIA give the number registered in the cellular company's records belonging to one Nasreen in Bunair? And why would a call, and how come a call, the last call to the deceased, was made by that number? It may be noted that the aforesaid facts are already written in the interim challan, जी सर are more or less stated in the interim challan submitted by the police. माय लॉर्ड इंस्पेक्टर साहब ने एक और काम भी किया था कि 73 FIR के जो बाकी मुलजमान थे उनको शामिल तफ्तीश अडियाला में किया था, और उनका बयान भी ये था कि हमें ईमान नाम की लड़की ने बुलाया था. यही हुआ था जी सर. कितने मुल्ज़मान थे? और वो 2 मुलजमान थे, एक का नाम है सर मोहसिन सुल्तान, वो जो लाहौर का रहने वाला है. He also informed the court that the other 2 co-accused were investigated by him in jail, both of whom also stated to him that they too had been called by the mysterious Iman. The plot thickens when it remains unquestioned. When the connection between Mr. Rao and the said girl Iman, and the call made, and the last call made to the deceased Abdullah, does not appear to have been investigated any further, but was brought to an end based on a statement made by the deceased's father before the trial court that that according to his investigation, Rao was innocent. I find it rather peculiar that how could a deceased's father's investigation carry any weight before the trial court when the interim challan submitted by the police tended to establish a prima facie connection between that number and Mr. Rao Abdul Rahim. In what capacity did the father carry out his investigation remains bus full question mark. How could a private person's investigation be accepted by the trial court as carrying higher probative value than the tentative investigation carried out by the police? These questions remain unanswered, but they indeed are disturbing, necessitating deeper probe. Before the appropriate forum. There might be plausible reasons on record, but there might be plausible reasons based on the record, which, however, has not been placed before the court to form a different view. And the opportunity, therefore, is being given to the Assistant Director Law to do so. Full stop. یہ جو
آپ نے بیان لکھا تھا 161 کا ان کا راؤ صاحب کا. جی سر شامل تفتیش کیا تھا ضمنی میں بیان لکھا. اس میں انہوں نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ جی میں نے یہ نمبر میرے زیر استعمال تھا. جی سر جی سر. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ نمبر میرے زیر استعمال تھا. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے FIA نے یہ نمبر دیا تھا. جی سر. یہ ان کے 161 کے بیان میں. جی سر. یہ 161 کا بیان عدالت ٹرائل کورٹ نے نہیں دیکھا. مائی لارڈ FIA میں جو انہوں نے کال ڈیٹا ریکارڈ نکالا تھا نا, جب ان کا راضینامہ ہو گیا تھا سر بیان الفی دے دیا. نہ منیر صاحب یہ راضینامہ نہیں ہوا تھا. سر وہ ذرا بیان پڑھے نا, اس کا عامر شاہ کا بیان پڑھے جو عدالت میں اس نے دیا ہے. جو انہوں نے مجھے دکھایا ہے اس کا بیان, اس کے تحت راضی نامہ نہیں تھا, اس کے تحت اس نے کوئی اور بات کی تھی. بتائیے. جی سر. یہ کہ میں سید عامر علی شاہ مقدمہ نمبر 342/22 تھانہ شالیمار اسلام آباد کا مدعی ہوں. میں نے اپنے طور پر تحقیق کر لی ہے, شواہد دیکھ لیے ہیں اور اب راؤ عبدالرحیم صاحب سے الف لے لیا ہے. میری آتر سے تسلی ہو چکی ہے کہ راؤ عبدالرحیم صاحب میرے بیٹے سید عبداللہ علی شاہ کے اغوا یا قتل میں کسی طرح ملوث نہ ہیں اور یہ میرے ملزم نہ ہیں. FIA لاہور کی فرانسک شواہد میں ذکر کیے گئے افراد میرے بیٹے کے قتل میں ملوث ہو سکتے ہیں. یہ راضی نامہ کس طرح سے؟ جی سر. منیر صاحب آپ نے ہزاروں راضی نامے دیکھے ہوئیں گے, اس میں یہ ہے کہ میں ان کو معاف کرتا ہوں. جی سر. اور میں ٹھیک ہے, یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود تحقیق کی اور تفتیش کی ہے اور میری تسلی ہوگی ہے. یہ راضی نامہ کس طرح ہے؟ جی سر. یہ راضی نامہ نہیں ہے. نہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ جی منیر صاحب جو کہ پچھلے 25 سال سے ایک پولیس آفیسر ہیں, ہزاروں کیس کیے ہوئے ہیں, ان کی تفتیش کی کوئی وقت نہیں ہے. میں جو ایک ملزم ہوں 295C میں نے خود تفتیش کی ہے اور میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا اور میں بیل پہ رہا ہو گیا اور میری تفتیش کے مطابق یہ بے گناہ ہے. تو سر یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کو تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑے گا نا, اور میں تو نہیں دیکھوں گا, میرا کام نہیں ہے, لیکن یہ اب کس لیول پہ دیکھا جائے گا یہ مجھے نہیں پتہ. میں ڈائریکشن دے سکتا ہوں کہ اس کو دیکھا جائے. کس کو ڈائریکشن جائے گی عمر صاحب؟ جی لکھیے جناب. اٹ واز ہیلڈ ان, میں آپ کو کیس کی سائٹیشن دے دوں گا, سو اینڈ سو SCMR that when during the hearing such a case apparent misconduct of investigation comes to the notice of the court is to take appropriate steps, including passing directions to the higher authorities in the relevant investigation agency to probe the matter further. Accordingly, the aforesaid circumstances are such an occasion, present such an occasion. Therefore, let this matter be referred to the IG Islamabad and to the Director General FIA to carry out further investigation in the matter and to submit their findings before this court, and to simply place their findings on the record within 4 weeks from today. ٹھیک ہے جی. مائی لارڈ اگر انسپیکٹر منیر صاحب ادھر ہیں تو ان سے یہ بھی پوچھ لیں, یہ جو بیان حلفی میں کہا گیا ہے کہ کوئی اور لوگ ملوث تھے, ان کی بابت بھی تفتیش انہوں نے کی ہے, وہ بھی اب بلاسفمی کے کیس میں ہے, نزاکت, اور ان کو پھر ایکوٹ کیا کورٹ نے, جو مدثر شاہ نے مینوور کرنے کی کوشش کی تھی. دیکھیے یہ اب چیزیں جو ہیں یہ پھر آپ یہ لکھیے, دی IG and the DG FIA will also give an opportunity to the learned counsels for the petitioners to present their side of the picture in order for the report to be
completely unbiased and comprehensive. ٹھیک ہے سر. To the extent necessary, the Inspector Munir will also participate in the said inquiry. ٹھیک ہے سر. آپ سے بھی تو پوچھا جائے گا نا, تو آپ یہ ساری چیزیں ان کو بتائیں گے. تمیل ہوگی. ٹھیک ہے سر. تو یہ ڈاکیومنٹس بھی آپ بتائیں. یہ تو ایک انسیڈنٹل چیز کھڑی ہوگی, بٹ آئی کانٹ اگنور اٹ. سو کین وی ناؤ شفٹ آور فوکس. بہت شکریہ آپ کا آنے کا جی. ٹھیک ہے, اور تھینک یو ویری مچ. تو اس ریکارڈ کو سنبھال کے رکھیے گا. یہ ریکارڈ کس کی تحویل میں؟ یہ سب تھانے سے لایا. آپ اس ریکارڈ کو نا, یہ آپ کو سیل کرنا پڑے گا. میں ابھی واپس تھانے میں دے دوں گا. نہیں, یہ آپ سیل کریں گے. جی سر. یہ ریکارڈ سیل ہو جائے گا. ٹھیک ہے سر. یہ اپنی نوٹ سے سیل کر کے مور کے حوالے کر دے گا سر. تو سیل نہیں کرے گا. یہ اپنی سیل سے سر بہت سینسیٹیو معاملہ ہو گیا ہے. چلیے ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, تھینک یو. آگے چلیے. میلوڈو میں نے میپ بھی آپ کو دے دیا فون کی موومنٹس کا. یہ تو انکوائری سے حصہ نا, اس میں تو میں نے نہیں جانا نا چٹا صاحب. نہیں میلوڈ, یہ ان ضمنی کے بیسس پہ ہی ہے کہ ڈیڈ باڈی جب ڈمپ ہو رہی ہے تو راؤ صاحب کا نمبر وہاں تک گیا تھا. دیکھیے میں نے نہیں اس میں فیصلہ دینا, نہ ہی میرے لیے. یہ انویسٹیگیشن انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کے لیے. اب یہ وہ اس پہ انکوائری کر کے دیکھیں گے, یہ آپ وہاں دیجیے گا. بس یہاں دیجیے. My lord, if I may begin my submissions. We have been trying for you to begin for several days, but something or the other keeps cropping up. If my lord allows, I'll begin today, and if it extends on till tomorrow. Tomorrow won't. Oh, I believe it's Friday tomorrow. Tomorrow won't be possible. I think I want to hear this investigation part at some length. سر آپ کے وہ جو سلیمان ہے نا, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے کورٹ میں. ان کو کہیے گا انہوں نے آنا ہے جب مس مزاری یہ اپنی سبمیشنز کر رہی ہوئیں گی. ان کی موجود. یہ ہمارے سر آئے ہیں آفیسر سر لیب کے لیے. کون آئے؟ یہ ایکسپرٹ ہیں ہمارے. وہ آئے ہوئے ہیں سر. آئے گا سر, وہ ایکسپرٹ آئے گا سر. وہ تو آئیے جو نا ایکسپرٹ آئے گا ہمارا سر. یہ بلا لیں. وہی نا, وہی آفیسر آئے ہوئے. تو یہ ہاں جی یہی سر. Ms. Iman, how long will you take in your My lord, if I'm supposed to go into detail and assist the court fully, maybe a day would be required. A day? A day. Which would be like an hour and a half. My lord, about an hour. This needs to be done in one go. My lord. تو پھر سر اس کو منڈے کے لیے رکھیں. یس سر. ٹیوزڈے کے لیے کر لیں. محرم ہے تو شاید واپس نہ آ سکیں وہ. یہ بھی تو ہے سر ٹیوزڈے کے ویسے. ہم بھی مطلب فار ٹیکنگ آف نوٹس تو آتے ہیں سارے دوست. کچھ دوست ہیں وہ محرم کی وجہ سے شاید واپس نہ آ سکیں, بیکاز آن سنڈے اٹس 10th of محرم. تو وہ منڈے کی جگہ اگر ٹیوزڈے کے لیے کر لیں. کہاں سے نہ واپس آ سکیں سر؟ میں تو ادھر ہی ہوں. کچھ دوستوں نے گاؤں جانا ہوگا. آن لائن سن لیں گے. کافی ہے, آن لائن بھی سن لیں. اور اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے سر, ہوتی ہے. آن لائن وہ اویلیبل بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر, کوئی ایشو نہیں. تو پھر وی ول اسٹارٹ آن منڈے. My lord. اینڈ آپ کون ہیں جناب؟ نہیں, آپ کی کیا ڈیزگنیشن ہے؟ انچارج فورینزکس میں اسلام آباد میں نیشنل NCCI. ٹھیک ہے جی. آپ کا اور وہ جو آفیسر ہے سلیمان نام ہے, کو بلا لیں گے. ان دونوں کا منڈے کو ہونا ضروری ہے تاکہ وہ ان کی ساری سبمیشن سنیں, اور پھر ٹیکنیکل پوزیشن مجھے وہ بعد میں اس کا جواب. My lord, with your permission, میری جو ٹیکنیکل سبمیشنز ہیں, with my lordship's permission, I'll begin those on Monday. لیکن ایک میری جو سبمیشن تھی, اگر وہ اس پہ میں تھوڑا سا آج بات کر لوں. اچھا چلیے, for the next 15-20 minutes we can start. وہ ایک بہت چھوٹی سی سبمیشن ہے my lord. No, let's hear you for about 15 minutes. My lord, تو I'll start just with one minor issue that I'm supposed to address. جو کورٹ نے query ایک کی تھی, لیگل کمیشن آن بلاسفیمی کے پاکستان اسٹیٹس کیا ہے اس کا. مائی لارڈ, میں صرف اس پہ آج اسسٹ کر دوں گی, اینڈ دین باقی جو میرے ٹیکنیکل آرگیومنٹس ہیں وہ میں بعد میں کر دوں گی. مائی لارڈ, یہ میری ایک پیپر بک ہے مائی لارڈ, اور یہ اس کے ساتھ USB ہے مائی لارڈ. USB پر میں نے اٹیچ کیا ہوا ہے مائی لارڈ FBR کی سینٹرل رجسٹری. مائی لارڈ نے
हमारा शेयर्ड फोल्डर है, इसमें काउंसिल की सबमिशन मैंने उनको तरीका बताया था कि कैसे वो तो जो आता जाता है ना साथ ही आप करें. चलिए माय लॉर्ड, जो सवाल पूछा गया था कि अभी यहाँ पे लैपटॉप नहीं है अभी बिकॉज माय लॉर्ड इस पे जो यूएसपी है वो सेंट्रल रजिस्ट्री मैंने सारी डाउनलोड की हुई है एफबीआर की, और मैंने इसलिए डाउनलोड की है क्योंकि मैंने एफबीआर का पूरा रिकॉर्ड देखा है, और इनके जो ये अपने आप को एक एनजीओ कहते हैं, लीगल कमीशन. एक सेकंड, इसमें आपकी ये रिटन ब्रीफ है जो आपने मुझे दिया है कि ये नहीं माय लॉर्ड, इसमें एफबीआर की रजिस्ट्री है, एनेक्चर एफ ऑफ माय ब्रीफ. सिर्फ ये? जी माय लॉर्ड. लेकिन आपने अपने ब्रीफ की सॉफ्ट कॉपी. माय लॉर्ड मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी बिफोर मंडे, आई विल प्रोवाइड इट. हाँ वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट. माय लॉर्ड मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी. हाँ तो वो इनको प्रोवाइड करें बिकॉज आई नीड ऑल दीज सॉफ्ट. माय लॉर्ड मैं सिर्फ ये इशू हाईलाइट करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि ये अपने आप को, और मैंने ये पेज नंबर 145 146 पर इनके अपने LCBP के फेसबुक पेज की स्क्रीनशॉट लगाई हुई है 145 और 146 पर, जहाँ ये कहते हैं कि हम एक NGO है. आपको जो ब्रीफ है? जी माय लॉर्ड, पेज 145 है उसका. ये तो कहते हैं, ये तो सारे NGOs को बुरा भला कहते हैं माय लॉर्ड, लेकिन अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं कोर्ट को बताने वाली हूँ पेज है? कि 145 माय लॉर्ड, 145 पर ये लीगल कमीशन ऑन ब्लास्फेमी पाकिस्तान का अपना फेसबुक पेज है. इट्स द सेकंड लास्ट पेज माय लॉर्ड. जी माय लॉर्ड, अगर आप देखेंगे इस पेज पर तो अबाउट जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे कैटेगरीज लिखा हुआ है, और कैटेगरीज के नीचे लिखा हुआ है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGO. तो ये NGO कैसे हैं? माय लॉर्ड, अब मैं वही एक्सप्लेन करने वाली हूँ कि ये अपने आप को NGO कहते हैं, लेकिन ना इनकी कोई रजिस्ट्रेशन है FBR के साथ, ये ना तो चैरिटी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, ये ना तो ट्रस्ट के तौर पर रजिस्टर्ड हैं, ये ना सेक्शन 42 नॉट प्रॉफिट कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड हैं. दे आर नॉट रजिस्टर्ड इवन एज अ सोसाइटी और अ ट्रस्ट. इनकी कोई भी रजिस्ट्रेशन SECP और FBR के सेंट्रल जो डेटाबेस है उस पर मौजूद नहीं है. तो माय लॉर्ड, इसका ये मतलब है कि जो LCBP है उसका ना कोई पब्लिकली अवेलेबल NTN नंबर है, ना उनका कोई पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट रिपोर्ट है, और ना ही उनकी कोई पब्लिकली अवेलेबल किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन है उनकी सोर्स ऑफ फंडिंग पर. नो पब्लिकली अवेलेबल NTN. नो NTN माय लॉर्ड, ऑडिट रिपोर्ट्स नहीं है. और माय लॉर्ड, सोर्स ऑफ फंडिंग, NGOs की सोर्स ऑफ फंडिंग पिछले कुछ सालों से इस मुल्क में एक बहुत कंटेंशियस इशू रहा है. इनकी सपोजिड NGO जो कि अनरजिस्टर्ड है उसकी कोई सोर्स ऑफ फंडिंग की मालूमात पब्लिकली अवेलेबल नहीं है. अब माय लॉर्ड, इसका सबूत मैंने उस USP में दिया जो FBR की रजिस्ट्री है. दूसरा माय लॉर्ड, कोर्ट की क्वेरी ये थी कि लीगल कमीशन, क्या अपने आप को कोई इदारा लीगल कमीशन कह सकता है? मैंने पूरी FBR की रजिस्ट्री देखी है और उसमें मुझे ये नज़र आया है कि कमीशन का नाम अलग से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन कोई एक भी NGO नहीं है जो अपने आप को लीगल कमीशन ऑन समथिंग फॉर पाकिस्तान कहती है. देयर इज़ फॉर एग्जांपल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, लेकिन उसकी रजिस्ट्रेशन हुई हुई है FBR रजिस्टर्ड NPOs में एट सीरियल नंबर 1179. ये उस रजिस्ट्री में भी मौजूद है. इसी तरह और भी कमीशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स है, जस्टिस एंड पीस कमीशन है, लेकिन कोई भी NGO अपने आप को लीगल कमीशन फॉर सो एंड सो ऑन पाकिस्तान नहीं कहती. इनका वाहिद इदारा है जो ये काम करता है. और माय लॉर्ड, इसकी वजह है ये क्योंकि अगर
لیگل کمیشن کا نام استعمال کیا جائے. اگر ایک پیرالل ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں تو لا اینڈ جسٹس کمیشن آف پاکستان ہے, وہ ایک اسٹیچوٹ کے تحت بنایا گیا ہے. تو جب آپ کسی چیز کو لیگل کمیشن آف سم تھنگ فار پاکستان کہیں گے, امپلیکیشن یہی ہے کہ وہ گورنمنٹ یا حکومتی اتھارٹی سے بنایا گیا ہے. تو مائی لارڈ, میں اس لیے یہ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ بارہا یہ بات کی جا رہی ہے فنڈنگ, این جی اوز, لیکن جو اپنے آپ کو این جی او کہہ رہے ہیں ان کے بارے میں کوئی پبلکلی اویلیبل انفارمیشن نہیں ہے ان کی رجسٹریشن کے حوالے سے. دیٹ واز دی اونلی سبمیشن دیٹ آئی وانٹیڈ ٹو میک بفور مائی لارڈ ٹوڈے, بیکاز باقی جو ہیں وہ ٹیکنیکل نیچر کی اینڈ آئی ریکوائر سم مور ٹائم ٹو ٹیک مائی لارڈ تھرو دیم ایٹ لینتھ. سیمان, I would raise this point now. دیکھیے, under the Evidence Act, a court is allowed to form an impression of the demeanor of the witnesses appearing before it. To the extent I have observed, there are some people on the other side who are genuinely motivated by the desire to check online blasphemy. Whether they have crossed the bounds of legal action and ventured into illegal action in their zeal is not something that can be ascertained in these proceedings, My lord, but can only be done by Commissioner. By the commission. My lord. And there are others whose demeanor, which I have observed over many weeks now, does not leave me with a good impression. My lord. My question to you is, how could this be any suggestion that the genuinely motivated people do not end up suffering as a result of wherever the commission ends up? Is there a way in your view that My they lord, won't end up suffering? My lord, it's a very difficult question to answer on the spot, but the way that I would think about it is to say that those who perhaps have been genuinely motivated, they would not have, let's say, that degree of involvement in the illegal aspects of this, the various offences that may have been committed in pursuance of this noble objective. So there might be a distinction to that extent that جو لوگ یہ اچھی نیت کے ساتھ کر رہے ہیں یا رپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس طرح کے بہت لوگ ہیں اس ملک میں مائی لارڈ جو پی ٹی اے کو رپورٹ کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ یہ بلاسفیمس اکاؤنٹس ہیں یا ان اکاؤنٹ سے بلاسفیمی آ رہی ہے اور پی ٹی اے انہیں شٹ ڈاؤن کر دیتی ہے. تو گڈ انٹینشن ان چیزوں سے دیکھی جا سکتی ہے مائی لارڈ, انٹینشن کین بی ایسرٹینڈ. اچھا, پی ٹی اے کو پرائیویٹ لوگ رپورٹ کرتے رہتے ہیں؟ مائی لارڈ کرتے ہیں, بالکل کرتے ہیں. آپ کے پاس کوئی ایسی ہے انفارمیشن, اور کین یو ascertain it for the next date? My lord, I'll Even find out. perhaps ask PTA if need be. I can ask somebody from PTA to come if you're not able.